اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ واو اور از کس لیے آتا ہے؟ اس کرو کا معنی دیتا ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ اخذ اللہ، اخذ حمزہ خازال، اخذ اسی سے لفظ ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مواخذہ۔ اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاقا، میثاق واو ساقا پختہ پکا وعدہ جس کو پکا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ میثاق النبیین نبیوں سے، نبی کی جمع نبیین، نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ لما اس کا جو آتیتکم، آتیتکم لفظ کے حمزہ تا یا سے میں دوں تم کو، من کتاب کتاب میں سے، و حکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول کوئی ایک رسول، مصدق لما مصدق تصدیق کرنے والا، مصدقہ نقل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں صاد دال کاف تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن لام لازم کا آیا ہے اور نون مشدد بھی لازم کے لیے آیا ہے، تم ضرور بے ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر بہی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ واو اور لام بھی لازم کا اور یہاں بھی نون مشدد لازم کے لیے ہے، اور ضرور تم مدد کرو گے اس کی، تنصرن نون سواد را، تم تنصرن تم ضرور مدد کرو گے، تنصرنہ اور البتہ ضرور تم مدد کرو گے اس کی۔ قالا فرمایا، اقررتم حمزہ یہاں استفہام کے لیے ہے، سوال کیا اقرار کیا تم نے، لفظ کاف را را، کیا اقرار کیا تم نے، اللہ اس پر، ذالکم اس پر، اسری جو ہے میرا عہد، ایسا ہے جس کا بوجھ محسوس ہو، رسپانسبلٹی جس کی ہو، کیونکہ جب رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو بوجھ لگتا ہے۔ قالو ان سب نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قالا کہا، فاشہدوا پس گواہ رہو، تم گواہ رہو، وانا اور میں، معاکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، شاہدین شین ہا دال گواہوں من سے کے لیے میں بھی گواہ ہوں اس پر۔ فمن پس جو کوئی تولا، تولا لفظ واو لام یا سے منہ موڑ جائے، پس فمن تولا پس جو منہ موڑ جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون فاسق لوگ، فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، فاسین کاف اس کا مادہ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ عہد کس جگہ پر لیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ عہد الست جب ہوا اس وقت جو ہے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جو بھی کوئی نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اور ان انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی یہی عہد لیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جب نبی کو نبوت دی گئی اس وقت وحی کے ذریعے سے یہ عہد لیا گیا، دونوں رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور یاد کرو اس وقت کو، اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق النبیین نبیوں سے پختہ عہد لیا، لما اس کا جو آتیتکم جو میں دوں تم کو، من کتاب کتاب میں سے، و حکمت اور حکمت میں سے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ میں کتاب اور حکمت میں سے جو کچھ دوں، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بہی اس پر، ولتنصرنہ اور البتہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اچھا اس سے مراد بھی جو ہے حضرت علی اور ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی سے یہ عہد دیا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔
دوسرا یہ کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ان سے عہد لیا گیا کہ جب بھی ان کے بعد کوئی نبی اسی تعلیم اور حکمت والا آئے گا تو اس کی مدد کرو گے، تم اس کا ساتھ دو گے، مخالفت نہیں کرو گے۔ یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ راجع رائے کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی اور ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمام انبیاء سے عہد لیا گیا اور ان کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو جو ہے یہود اور نصارہ پر لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جب قیامت کے نزدیک تو وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت آئیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے تھے اور اب جو آئیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئیں گے، وہ جو ہے وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک چلے گی۔ قالا کہا اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اقرار کیا تم نے؟ تمام انبیاء سے پوچھا علی ذالکم، اس پر، اس عہد پر جو ہے تم نے سب نے اقرار کیا؟ قالو، ان سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ تمام انبیاء نے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور پھر ہم اپنی امتوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور جو ہے ان کی مدد بھی کریں گے۔ یا جس طرح جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کا انکار ہے، اس لیے کسی نبی کا بھی انکار نہیں ہے۔ ہم تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی یہ اقرار لیا تھا کہ جو ہے وہ جب نبی آخری آئیں گے ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قالو، ان سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قالا، کہا فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معاکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اس بات پر، اقرار پر دیکھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہا کہ تم اس بات پر گواہ ہو، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ جو ہے آخری نبی جو آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اور ان انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں کو سے بھی یہی عہد لیا کہ انبیاء نے ہر اپنی امت کو کہا کہ آخری نبی جب آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پر ایمان لانا۔ فمن تولا، پس جو کوئی منہ پھیر جائے، منہ موڑ جائے، روگردانی کر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دی ہوئی جو ہے وعدہ کیا ہوا اس سے جو کوئی پھر جائے۔ اب یہود و نصارہ مدینے میں موجود تھے، اور یہود چونکہ مدینہ میں پہلے سے آگے موجود تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور نصارہ کا وفد کس سے آیا تھا؟ نجران سے آیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ایمان نہ لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود جو ہے ان میں سے 12 آدمیوں سے زیادہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان سے یہ اقرار لیا گیا تھا انبیاء کے ذریعے سے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔